بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات پڑھی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک چابی دین کی دعوت کا دینا ہے. اس بارے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26واں پارہ اس کی آیت شریفہ نمبر 7 کل کے سبق میں پڑھی گئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل ایمان، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے اور تمہیں ثابت قدم فرما دے. اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں 3 علماء کے اقوال صفحہ 74 پر اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں. علامہ شوکانی یمن کے ایک بہت بڑے عالم رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا اپنی تفسیر فتح القدیر میں، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ کافروں کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ان پر فتح نصیب فرمائے گا. شیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ سعودی عرب کے ایک نامور مفسر، انہوں نے لکھا اس میں، یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ دین قائم کرنے، اس کی طرف دعوت اور اس کے دشمنوں کے خلاف جہاد کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد کریں. اور یہاں یہ بات اچھی طرح میں آپ یاد رکھیں، اللہ میرے اور آپ کے مدد کرنے کے محتاج نہیں. جو کن کہہ کے جو چاہیں فرما سکتے ہیں تو ہماری مدد کے محتاج کیوں کر ہو سکتے؟ انہوں نے یہ لوگوں کے لیے رحمت کے پانے کا، مدد کے پانے کا ذریعہ بنا رکھا، اور ان کی ساری قد و کاوش کا مقصود رضا الہی کا حصول ہو. مقصد دین کی دعوت دینے کا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، دوسروں کو ذلیل کرنا یہ نہ ہو، بلکہ اللہ پاک کو راضی کرنا ہو. اگر انہوں نے ایسے کیا تو وہ ان کی مدد کریں گے اور انہیں ثابت قدمی عطا فرمائیں گے، یعنی صبر، طمانینت سکون اور استقلال کے ساتھ ان لوگوں کو تقویت بخشیں گے. ان کے جسموں کو قوت صبر سے نوازیں گے اور دشمن کے مقابلے میں ان کی مدد کریں گے. سچے وعدے والے رب کا وعدہ ہے کہ جو بھی اپنے اقوال افعال کے ذریعے ان کی مدد کرے گا وہ ضرور اس کی مدد کریں گے، اور نصرت و تائید کے اسباب، ثابت قدمی وغیرہ اس کے لیے آسان فرما دیں گے. ایک تیسرے عالم مسجد نبوی کے مدرس رحمہ اللہ تعالی، اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے دین اور کتاب کی مدد کریں، اس کے کلمہ کی سربلندی، احکام کی تعمیل، نواہی سے اجتناب، نواہی جن باتوں سے منع کیا،
نواہی سے اجتناب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کی لوگوں پر حکمرانی کی خاطر سعی و کوشش اور جہاد کریں. یہ ہے معنی اللہ پاک کی مدد کرنے کا. دین کی مدد کرنے سے اللہ تعالی مدد فرمائے، اس کی دوسری دلیل وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ سورہ الحج آیت کریمہ 24. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اور جو اللہ تعالی کی مدد کرے گا اللہ تعالی بھی ضرور اس کی مدد کریں گے. بے شک اللہ تعالی بڑی قوت والے، بڑے غلبہ والے ہیں. آیت کریمہ کو میرے ساتھ دیکھیے ذرا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، یہ لام جو شروع میں ہے اس کا معنی ہے یقیناً. اللہ پاک یقیناً نہ بھی فرمائیں، ان کی بات ہمیشہ یقینی ہوتی ہے. اور آخر میں کیا ہے؟ نون، اس پر شد ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، یہ نون جو شد والا ہے اس کا معنی ہے ضرور. عربی میں اس کو کہتے ہیں بانون ثقیلہ. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور یقیناً اللہ تعالی ضرور مدد فرمائیں گے. لا الہ الا اللہ. اگر ضرور نہ بھی کہیں، یقیناً نہ بھی فرمائیں تو ان کا وعدہ پکا ہے. تو جب اس طرح بات فرمائیں تو اس کی پختگی کس قدر زیادہ ہو. اس کے بعد دیکھیے ان اللہ لقوی، یقیناً اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ یقیناً. دو دفعہ یقیناً ہے، ایک انا سے یقیناً ہے اور ایک لقوی. بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً کیا ہے؟ قوی ہیں. لا الہ الا اللہ. وہ جن کی مدد کو پانا ہے دین کی مدد کر کے، وہ ہیں کون؟ قوی ہیں، طاقتور ہیں. عزیز وہ ہیں کہ ان کا حکم سب پر چلتا ہے، ان پر کسی کا حکم نہیں چلتا. دنیا میں اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. بات کو ذہنوں کے قریب آنے کے لیے کسی شخص کے سامنے 3-4 آپشنز ہوں، 3-4 میں سے کسی ایک کو چننا ہو اپنے تعاون کے لیے، تو آدمی کس کو پسند کرے گا؟ کمزور کو، درمیانے کو، یہ سب سے طاقتور؟ درمیانوں کو، دوسروں کو چھوڑ دے گا. اور وہ اللہ کون ہے؟ ان کی سب پہ چلتی ہے، ان پر کسی کی نہیں چلتی. ان کا حکم سب پر غالب ہے، ان پر کسی کا حکم نہیں چلتا. اور اس کے یہ ذریعہ کیا ہے کہ دین کی دعوت دیں. توجہ فرمائیے، کیا یہ صرف مسجد میں ممکن ہے یا اور جگہ بھی ممکن ہے؟ ہر جگہ ممکن ہے. ابھی گھر سے آئے، اگر بچوں کو، گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھایا تو یہ دین کی دعوت ہے کہ نہیں؟ گلی محلے میں، دفتر میں، دکان پر، جہاں ہیں، سبحان اللہ، جتنا بڑا عمل ہے اور جتنے بڑے اجر و ثواب والا ہے، اللہ پاک نے اتنا ہی اس کا کرنا سب کے دائرہ استطاعت میں رکھا. کتنا کرنا ہے؟ جتنی طاقت ہے. بلال جی، کتنا کرنا ہے؟ جتنی طاقت ہے. جو مجمع عام میں کر سکتا ہے وہ مجمع میں کرے، جو صرف اپنے گھر میں کر سکتا ہے اس میں کرتا. اسی مقام سے انشاءاللہ آئندہ پیر کے دن انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں سنی بات میں جو غلطی ہے وہ معاف
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔